اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی، آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ لیکچر کو دہراتے ہوئے چلیں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ایک دن کا وقفہ کے بعد ہونے جا رہا ہے۔ جو گزشتہ لیکچر ہے ہمارا وہ جمعرات کو ہوا تھا۔ جمعرات کو ہم نے جو پڑھا تھا وہ ہم نے ہمارا سبق نمبر 2 جو چل رہا ہے غذائی انتظام و انصرام سبق کا جز 2.5 چل رہا تھا، افراد خانہ کی غذائی ضروریات، جس میں سے ہم نے اس جز کا جو آخری 2 حصے پڑھے تھے، معمر افراد کی غذائی ضروریات اور حاملہ دودھ پلانے والی خواتین کی غذائی ضروریات، اور انہی دونوں کے میں نے 2 سوالات بنوائے تھے۔ پہلا بنوایا تھا کہ معمر افراد کی غذائی ضروریات نہیں، ان کا ایک ہی سوال بنوا دیا گیا تھا کہ درج ذیل پر نوٹ لکھے معمر افراد کی غذائی ضروریات اور حاملہ دودھ پلانے والی خواتین کی غذائی ضروریات، اور یہی میں نے آپ کو یاد کرنے کے لیے بھی دیے تھے اور لکھنے کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ آج ہم جو شروع کرنے جا رہے ہیں، آج ہم ہمارے باب نمبر 2 غذائی انتظام و انصرام کا آخری جز 2.6 غذائی تہمت و تعصبات یہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ غذائی تہمت و تعصبات، تہمت سے ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے، اور یہ تعصبات تعصب سے ہے۔ تہمت اور تعصب کی جمع ہے یہ دونوں۔ اصل میں تہمت کس کو کہتے ہیں؟ جس کی یہ جمع ہے تہمات۔ تہمت کہتے ہیں کوئی بھی بری رائے کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں آپ کا برا گمان، یعنی کوئی خیال کر لینا کہ یہ ایسا ہی ہوگا، برا گمان، کوئی برا گمان، کوئی بری رائے، کوئی جھوٹا عیب، کوئی الزام۔ اصل میں تہمت کہتے ہیں الزام لگانا کو، ٹھیک ہے۔ تہمت کے معنی یہاں پر ہے جھوٹا الزام یا کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بری رائے یا برا گمان، اس کو کہا جاتا ہے تہمت، اور یہ تہمت کی جمع ہے واو اور، ٹھیک ہے۔ یہ حرف عطف کی مدد سے مرکب ہے تہمت و تعصبات، اور دونوں جمع ہے۔ تہمت کا معنی ہوتا ہے بری رائے یا الزام، ٹھیک ہے، اور تعصب جو ہے، تعصب کا معنی ہوتا ہے حمایت کرنا، یعنی طرفداری کرنا کسی چیز کی، حمایت، طرفداری، حمایت، طرفداری یا کسی چیز کے گرد جمع ہو جانا، حمایت کرنا، طرفداری یا بے جا حمایت یعنی بلا وجہ حمایت کرتے رہنا، ارد گرد جمع رہنا، یہ سب اس کے معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہوئے؟ دیکھیں، تہمت میں کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں برا گمان کر لینا، اس کے بارے میں ایک بری رائے قائم کر دینا، ایک غلط الزام لگانا، اس کو کہتے ہیں تہمت۔ اور تعصب ہے کسی بھی چیز کی حمایت کرنا۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں، یعنی ایک چیز کے ہم اس پر الزام لگا رہے ہیں اور دوسری چیز کے ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو ایک دوسرے کی الٹ چیزیں ہیں کہ ہم غذا کے حوالے سے، اور یہاں پر غذا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، غذائی تہمت و تعصبات یعنی غذا کے حوالے سے بری رائے قائم کر لینا، یا غذا کے حوالے سے کسی چیز کی، کسی بھی غذا کی کوئی بہت زیادہ طرفداری کرنا، تو اس بارے میں یہاں پر لکھا گیا ہے۔ غذائی جو تہمت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، تعصبات یا تہمت کے حوالے سے، تو ہمارے ہاں جو ہے ہر چیز جو ہے وہ ہم اپنی تاریخ میں دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ واقعی وہ کہاں سے آغاز ہوا۔ ہم بہت سے ایسے رسم و رواج ہیں ہر چیز میں، صرف غذا میں نہیں، غذا کے علاوہ اگر میں آپ سے بات کروں تو ہم اپنی زندگی کے بہت سے معاملات میں بہت سی چیزوں کو رسم و رواج کے طور پر ایسی چیزوں کو اپنا چکے ہیں جن کی ہم تاریخ جانتے ہی نہیں ہیں، جن کی اصل کو ہم جانتے پہچانتے تک نہیں ہیں، لیکن ان کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا چکے ہیں کیونکہ ہمارے بڑے ان کو اسی طرح لے کر چلتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہی چیزوں پر ہم اتنے پختہ ہو چکے ہیں ہم ان چیزوں پر کہ ہم ان کو چھوڑنے کا تصور تک بھی غلط سمجھتے ہیں۔ تو
اسی طرح غذا کے حوالے سے ہم بہت سے رسم و رواج جو ہیں ان کو عام کر چکے ہیں اپنی زندگیوں میں. ایسے رسم و رواج جو ہم جن کی تاریخ جانتے ہی نہیں، جن کی اصل کو ہم پہچانتے نہیں، کیا واقعی یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے یا یہ کس بنیاد پر یہ رائے قائم کی گئی ہے، یہ تو ہم دیکھیں. لیکن ہم ان رسم و رواج کو غذا میں اپنا چکے ہیں کیونکہ یہ ہمارے بڑوں کی باتیں ہیں. ہم اپنے بڑوں کی باتوں کو اسی طرح غذا کے حوالے سے لیے چلتے ہی جا رہے ہیں، اور ایسے خیالات یا ایسی رائے جو کہ عام ہو چکی ہے، ایسے رسم و رواج جن کو ہم خوراک میں جو بغیر کسی ٹھوس وجہ کے جن کو ہم نے جن رسم و رواج کو عام کر دیا اپنی زندگیوں میں، ان کو کہا جاتا ہے باطل خیالات. ٹھیک ہے. حق و باطل آپ نے پڑھا ہے نا. حق ہوتا ہے سچائی اور باطل اس کا الٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی غلط خیالات. ہم نے اپنے خوراک کے حوالے سے بھی بہت سے رسم و رواج ایسے ہیں جن کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے، لیکن بہت سی خوراک کے حوالے سے ایسی رائے ہم قائم کر چکے ہیں، ان کو رسم و رواج کو اپنی زندگیوں میں اتنا شامل کر چکے ہیں جن کی کوئی ٹھوس وجہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم ان کو اپنا چکے اور ان پر ہم اتنے پختہ ہو چکے ہیں کہ ہم انہی پر عمل کرتے ہیں. ایسے خیالات باطل خیالات کہلاتے ہیں، اور یہ باطل خیالات کوئی سائنسی بنیاد پر نہیں قائم کیے گئے، ان کی کوئی سائنسی وجہ نہیں، یا اصل میں ان کی کوئی ٹھوس وجہ یا کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ صرف کسی ایک انسان کے غلط تجربے پر، یا تو کوئی ایک انسان کی کسی خوراک پر کوئی غلط تجربہ رہ چکا اور اس نے یہ رائے قائم کر دی اور آج تک چلتی آ رہی ہے، یا کچھ لوگوں کے غلط تجربات دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے اپنے غلط تجربات کی بنیاد پر وہ رائے قائم کر دی خوراک کے بارے میں کہ دودھ کو مچھلی کے ساتھ نہیں ہم کھا سکتے، اسی طرح ہم جو ہے کھیرا یا تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پی سکتے. ٹھیک ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنا چکے ہیں اپنی خوراک میں کہ دودھ جو ہے وہ زیادہ پینے سے کیا ہوگا، ہم موٹے ہو جائیں گے. گوشت اگر کھانا ہے تو صرف بکرے کا کھائیں، وہی زیادہ غذائیت سے بھرپور ہے، یا جو ہے بکرے کا گوشت جو ہے وہ زیادہ صحت دیتا ہے، یا دودھ پینے سے وزن بڑھتا ہے. مچھلی کے ساتھ دودھ کھائیں گے تو کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی، یا تربوز کھیرا وغیرہ کے بعد پانی پینا منع ہے. تو یہ سب چیزیں آج آپ دیکھیں تو ہر گھر میں یہ سب کہا جاتا ہے. آپ کے گھر میں بھی، میرے گھر میں بھی، ہمارے معاشرے میں ہر گھر میں یہ چیزیں عام ہیں. تو یہ چیزیں ہم اپنا رسم و رواج بنا چکے ہیں غذا کے حوالے سے. ہم ان چیزوں کو اپنا چکے ہیں، ان پہ ہم پختہ ہو چکے ہیں. تو یہ سب باطل خیالات ہیں، یہ غلط ہیں، لیکن یہ رائج ہو چکے ہیں، یہ رواج پا چکے ہیں ہمارے معاشرے میں اور بہت عام ہو چکے ہیں کہ آج ان سے نکل پانا بھی مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا فائدہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کیے ہوئے جیسے ہی ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اپنی غذائیت سے بھرپور چیزوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہی نقصان دے رہے ہیں. ہم ان باطل خیالات کو اپناتے ہوئے بہت سی غذائیت سے بھرپور چیزوں سے کنارہ کیے ہوئے ہیں، بہت سی چیزوں کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، اور ان سے صرف ہماری صحت پر برا اثر پڑ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر پڑھتے ہیں کہ غذائی تہمت و تعصبات میں کیا لکھا گیا ہے. کسی بھی معاشرے میں پائے جانے والے ایسے رسم و رواج کسی بھی خوراک کے کھانے یا نہ کھانے سے متعلق بغیر کسی ٹھوس وجہ سے رائج ہوں باطل خیالات فوڈ فیڈز فیلیسیز کہلاتے ہیں. ان خیالات کی کوئی خاص سائنسی وجہ نہیں ہوتی، یہ کسی ایک شخص یا گروہ کے غلط تجربات کے نتیجے میں رائج کر دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ہاں پائے جانے والے کچھ باطل خیالات مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1، مچھلی کے بعد دودھ نہ پینا. نمبر 2، کھیرے خربوزے کے بعد پانی نہ پینا. نمبر 3، دودھ موٹاپے کا سبب ہے. نمبر 4، گوشت کھانے سے طاقت آتی ہے. نمبر 5، سکی ہوئی ڈبل روٹی موٹا نہیں کرتی. یعنی جو ڈبل روٹی ہے وہ ہم براؤن کر لیتے ہیں نا توے پر، اس کو سیک کر گرم کر کے وہ براؤن ہو جاتی ہے، تو ہم نے کی ہوئی ہے رائے اس کے بارے میں دی ہوئی ہے کہ ڈبل روٹی جو ہے وہ سیکی ہوئی موٹا نہیں کرتی. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، غذائیت تو اس سے اتنی ہی ہمیں ملے گی. بکرے کا گوشت زیادہ طاقتور ہوتا ہے. حالانکہ گوشت تو گوشت ہے، وہ ہر جانور کا گوشت کوئی نہ کوئی فائدہ رکھتا ہے تو ہم کھاتے ہیں نا. کیلا ریشہ کرتا ہے. بہت سے لوگوں کی جی یہ بھی رائے قائم ہے، خاص طور پر رات میں جی کیلا نہ کھائیں. اس کے بارے میں ایک اور رائے ہے ہمارے عام کہ رات میں تو کیلا بالکل نہ کھائیں، اور کیلا کھا کر دودھ تو بالکل نہ پئیں جی، ریشہ ہو جائے گی، بلغم ہو جائے گی گلے میں. تو یہ
چیزیں ہم غلط بنا چکے ہیں، غلط خیالات کو ہم عام کر چکے ہیں۔ مچھلی کے بعد دودھ نہیں پینا یا مچھلی کے ساتھ دودھ نہیں پینا، وہ ایک بیماری ہے نا، جسم پر کہیں کہیں سفید داغ دھبے سے ہو جاتے ہیں، وہ پھلویری اس کو بولتے ہیں، تو وہ بیماری ہو جائے گی جی اگر مچھلی کے ساتھ ہم دودھ پئیں گے۔ کھیرے خربوزے کے بعد پانی نہ پئیں، ہیضہ ہو جائے گا، اس کے بارے میں یہ رائج ہے، ٹھیک ہے۔ دودھ موٹاپے کا سبب ہے، یہ بھی عام بولا جاتا ہے جی دودھ نہ پیو، یا خاص طور پہ رات کو تو بالکل دودھ پی کے نہ سو جی، یہ موٹا کرے گا آپ کو۔ سکی ہوئی ڈبل روٹی کے بارے میں اسی طرح جی، بریڈ کو ہم گرم کر کے براؤن کر کے اگر کھا لیں تو اس سے کیا ہے، ہم موٹے نہیں ہوں گے، حالانکہ فیٹس تو وہی، ہمیں اس سے اتری غذائیت ملے گی۔ اسی طرح گوشت بکرے کا ہو تو زیادہ طاقتور، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب باطل خیالات ہیں ہمارے۔ اچھا، ان سے کیا ہوتے ہیں، ہماری صحت پر اثرات کیا ہوتے ہیں، یہ اب پڑھتے ہیں۔ یہ تمام غلط اور معاشرتی روایات اور خیالات عام طور پر لوگوں کی صحت پر برے اثرات مرتب کرتے ہیں، جیسے وزن بڑھنے کے خیال سے لوگ دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح کیلشیم اور فاسفورس کے سب سے بڑے غذائی ذریعے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر آج کل دیکھا جائے نا، آج کل تو یہ عام ہی ہو چکا ہے اور مجھے بہت برا لگتا ہے یہ اکثر ہی جب میں یہ سنتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ یہ جو چیز ہے نا، وزن بڑھنے کے خیال سے دودھ پینا چھوڑنا، یہ چھوڑا کنہوں نے؟ یہ مرد حضرات نے نہیں چھوڑا، یہ عورتیں، بچیاں ہماری چھوڑ چکی ہیں دودھ پینے کو، ڈائٹ کر رہے ہیں جی، ہمیں تو سمارٹ رہنا ہے، ہمیں تو دبلے پتلے رہنا ہے۔ اور یہ دودھ چھوڑ کر سب سے بڑی غلطی کہ آپ کیلشیم کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں، بچیاں جو ہیں وہ اپنی اس کم عمر میں، جب کہ ان کو دودھ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ ڈائٹ کے چکر میں اپنا دودھ پینا چھوڑ دیتی ہیں، جب ان کو ہڈیوں کو مضبوط کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، وہ دودھ کو چھوڑ دیتی ہیں، اپنی غذا سے چکنائی کو نکال دیتی ہیں، بلائی، مکھن، دودھ، ان کا جو مناسب ان کا استعمال ہے وہ تک بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ کیا ہے جی، ہم ڈائٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بچیوں آپ سب سے زیادہ غلط کرتی ہیں، یہ عمر دودھ پینے کی ہے، 1 گلاس تو لازمی لے، کوئی وزن نہیں اس سے بڑھتا، کوئی آپ کی ڈائٹ خراب نہیں ہوتی، بلکہ دودھ غذائیت سے بھرپور ہے اور یہ ہماری غذا کا لازمی حصہ ہے۔ یہ ہمیں لازمی 1 گلاس دن میں تو لازمی لینا ہے، خاص طور پر لڑکیوں کو، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے، اسی طرح بادی اور ٹھنڈی گرم چیزوں کے تصور کی بنا پر لوگ بہت سے اشیاء سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور ان کی افادیت سے محروم ہو جاتے ہیں، حالانکہ سائنس اس ٹھنڈے گرم اور بادی کی تھیوری کو نہیں مانتی۔ جیسے بہت سی چیزوں کو ہم بادی مانتے ہیں کہ یہ ہمارے جوڑوں کی بادی، یعنی جوڑوں کے درد کا باعث بنیں گی، جو وہ بادی چیزوں میں ہم آلو کو چھوڑ دیتے ہیں، بہت سی دالیں ایسی جن کو ہم بادی سمجھتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، سبزیاں جو ہیں بہت سی، ہم بھنڈی، اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں سبزیوں میں بھی جو ہم چھوڑ دیتے ہیں جی، یہ بادی ہیں، آلو چھوڑ دیا، بھنڈی نہیں کھانی، بینگن نہیں ہم بناتے۔ اسی طرح ہم دالوں میں بہت سی دالیں ایسی ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ یہ جی ہمارے لیے بادی ہے۔ تو بادی کی تھیوری کو سائنس مانتی ہی نہیں، کوئی بھی غذا جو ہے وہ غذائیت سے خالی نہیں ہے، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی۔ جب ہم کسی چیز کا اپنی ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے، کسی چیز کی زیادتی جو ہے وہ ہمیشہ نقصان کا باعث بنتی ہے، کسی چیز کا مناسب استعمال یا ضرورت کے مطابق استعمال ہمیں کبھی بھی نقصان نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ ٹھنڈے گرم میں جیسے اکثر لوگ صبح ناشتے میں اگر دہی کھانا چاہ رہے، دہی کے فوراً بعد چائے گرم ہے وہ پینی ہے، تو اکثر لوگ جو ہے وہ دہی کو اندر سے پھر اپنی خوراک سے نکال دیتے ہیں جو دودھ سے بنا ہوا ہے، حالانکہ دونوں چیزیں کھا لینے میں ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ ٹھنڈے گرم والا کوئی کنسیپٹ سائنس مانتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی چیزوں اور خیالات کی نفی کرتی ہے، ان باطل خیالات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ہم غذائی قلت کا شکار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قلت کس کو کہتے ہیں؟ کمی کو۔ تو غذائی قلت کا شکار ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی کھانے پینے کی اشیاء موجود ہونے کے باعث ان کو ٹھکراتے رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم سے قدرتی طور پر بھی وہ چیزیں چھننا شروع ہو جائیں گی اور ہم ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ سب غلط خیالات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سوالات بناتے ہیں ہم۔ اچھا، سب سے اہم چیز آپ کو بتا دوں کہ اس پہ ایک آپ کو پورا سوال بھی اس طرح آ سکتا ہے کہ غذائی تہمات و تعصبات پر نوٹ لکھیں، تو اس میں آپ پورا یہ لکھیں گے شروع سے لے کر
آخر تک۔ اس میں باطل خیالات کی تعریف بھی آ جائے گی، ان کے رائج ہونے کی وجہ بھی آ جائے گی، باطل خیالات ہے کون سے وہ بھی آ جائیں گے، اور باطل خیالات کے اثرات کیا ہیں وہ بھی آ جائیں گے۔ یعنی جب آپ کو سوال آئے کہ غذائی تہمات و تعصبات پر نوٹ لکھیں تو آپ مکمل لیے اس کے جواب میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو مختصر سوالات بنا کر بھی کروا رہی ہوں، وہ کس طرح؟ پہلا سوال ہمارا بنے گا باطل خیالات کسے کہتے ہیں اور یہ خیالات کیسے رائج ہوتے ہیں۔ دو چیزیں ہم نے پوچھی، باطل خیالات کسے کہتے ہیں اور یہ خیالات کیسے رائج ہوتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں پہلے ہم باطل خیالات کی یہ تعریف لکھیں گے، پھر اس کے بعد یہ لکھیں گے کہ ان خیالات کی کوئی خاص سائنسی وجہ نہیں ہوتی، یہ کسی ایک شخص یا گروہ کے غلط تجربات کے نتیجے میں رائج کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں تک پہلے کا جواب ہے۔ اگر صرف آپ کو آئے کہ باطل خیالات کی تعریف کریں تب آپ صرف یہاں تک لکھیں گے، کسی بھی معاشرے میں پائے جانے والے ایسے رسم و رواج جو کسی بھی خوراک کے کھانے یا نہ کھانے سے متعلق بغیر ٹھوس وجہ سے رائج ہو جائیں باطل خیالات کہلاتے ہیں۔ جب آپ کو سوال آئے کہ باطل خیالات کی تعریف کریں تب آپ صرف یہ لکھیں گے تعریف۔ جب آئے کہ باطل خیالات کسے کہتے ہیں یا باطل خیالات کی تعریف کریں اور یہ خیالات کیسے رائج ہوئے وہ بھی لکھیں، تب آپ پورا لکھیں گے، تب آپ یہ بھی لکھیں گے کہ وہ کیسے رائج ہوئے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا کہ ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے باطل خیالات کون سے ہیں یا ہمارے معاشرے میں کس طرح کے باطل خیالات رائج ہیں، ٹھیک ہے۔ مختلف طرح سوال بن سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیسے باطل خیالات پائے جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں کون کون سے باطل خیالات رائج ہیں، یا ہمارے معاشرے میں کس طرح کے باطل خیالات رائج ہیں۔ تو اس میں ہم یہ لکھیں گے ہمارے ہاں یا ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے باطل خیالات مندرجہ ذیل ہیں، اور یہ سارے خیالات ہم لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے ہمارا باطل خیالات لوگوں کی صحت پر کیسے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم یہ پورا پیرا جو ہے آخری وہ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں سوالات آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے، حاشیہ لگائیں گے، تاریخ، دن، جماعت کا کام، دن لکھیں گے، عنوان باب نمبر 2، ذیلی عنوان جز 2.6، اور اس میں آپ پھر یہ تینوں سوالات جو ہیں وہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور انہی سوالات کا آپ یاد بھی کریں گے، اور ان کے سامنے آپ ان سے متعلق تصاویر لگا دیں، جیسے یہاں پر جن جن خوراک کا ذکر ہے کہ مچھلی کے ساتھ دودھ لگا دیں، ٹھیک ہے، کھیرے کے ساتھ پانی کی لگا دیں، اور اس کے علاوہ دودھ کی لگا دیں، گوشت کی لگا دیں، کیلے کی لگا دیں، ٹھیک ہے۔ جن چیزوں کا یہاں پر ذکر ہوا ہے وہ تصاویر لگا دیں، ٹھیک۔ اور یہی سوالات آپ یاد بھی کریں گے۔